میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں ہم ذوق نعت، جو کہ نعتیہ دیوان ہے، نعتیہ کلاموں کا مجموعہ ہے، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ اشعار کا ہم اس کی وضاحت اور تشریح مختصراً اس پروگرام میں سنتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں اور اس سے بھی پچھلے پروگرام میں ایک کلام ہمارے پیش نظر ہے جس کے تقریباً 16 اشعار ہو چکے ہیں۔ آج اس کلام کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اور اس کے 9 اشعار کی وضاحت آج ہوگی۔ اور اشعار سمجھنے کے لیے کنسنٹریشن اور توجہ بہت ضروری ہے، اور اشعار میں نعتیہ اشعار ہیں، عشق رسول کے دریا بہہ رہے ہیں، اور لاجواب اشعار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھا دینے والے اشعار یہاں پر ہیں۔ کلام ہے مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا، لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزداں لے چلا۔ بڑا خوبصورت کلام ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں شہنشاہ سخن نے اسے لکھا ہے۔ ہم 17ویں شعر سے آغاز کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے کچھ اشعار طرز میں پہلے آپ کو سناتے ہیں، آپ توجہ سے سنیے، سمجھنا ہے تو بھی جھومیے۔ بزرگوں کے اشعار ہیں، بہت خوبصورت اور بے مثال ہیں، پھر انشاءاللہ سمجھنے کی بھی اس کے بعد کوشش کریں گے۔ آئیے طرز میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکل شبنم راتوں کا رونا تیرا ابر کرم، شکل شبنم راتوں کا رونا تیرا ابر کرم، صبح محشر صورت گل ہم کو خندہ لے چلا، صبح محشر صورت گل ہم کو خندہ لے چلا، کشتگان ناز کی قسمت کے صدقے جائیے، کشتگان ناز کی قسمت کے صدقے جائیے، ان کو مقتل میں تماشا اے شہیداں لے چلا، ان کو مقتل میں تماشائے شہیداں لے چلا، اختر اسلام چمکا کفر کی ظلمت چھٹی، اختر اسلام چمکا کفر کی ظلمت چھٹی، بدر میں جب وہ ہلال تیغ برہ لے چلا، بدر میں جب وہ ہلال تیغ برہ لے چلا، بزم خوباں کو خدا نے پہل دیا رائشیں، بزم خوباں کو خدا نے پہل دی آرائشیں، پھر میرے دولہا کو سوئے بزم خوباں لے چلا، پھر میرے دولہا کو سوئے بزم خوباں لے چلا۔ آئیے ناظرین اب ان 4 اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی ناظرین کرام، آپ نے 4 شعر طرز میں سماعت کیے اور بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. جو پہلا شعر یہاں پر پڑھا گیا بہت ہی پیارا شعر ہے اور تشبیہات اور استعارات میں اپنی مثال آپ ہے. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، شکل شبنم راتوں کا رونا تیرا ابر کرم، شکل شبنم راتوں کا رونا تیرا ابر کرم، صبح محشر صورت گل ہم کو خنداں لے چلا. شکل شبنم یعنی شبنم کی طرح. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کے لیے رات رات بھر رویا کرتے تھے. امتی امتی کی صدائیں ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھی، اور یہ کثرت عبادت اور کثرت استغفار امتیوں کے لیے ہوتا تھا. اب تو بخشے بخشائے ہیں. وہ پاک دل کے جسے اپنا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اسے اپنا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن وہ پاک دل ہمارے لیے غمگین رہتا تھا، دعائیں کرتے تھے، رات رات بھر جاگتے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر ہم غلاموں کے لیے گریاں رہتے تھے، روتے رہتے تھے. تو آپ ذرا اس کی مثال شبنم سے لیجئے. شبنم یہ رات کو برستی ہے، نظر نہیں آتی بارش کی طرح، لیکن یہ بہت معمولی سی نہ نظر آنے والی پھوار ہوتی ہے جو بادلوں سے آتی ہے. جہاں بادل زیادہ ہوں گے وہاں شبنم زیادہ ہوگا. اور یہ جب پھولوں پہ پڑتی ہے تو پھول جو ہیں وہ صبح تر و تازہ ہوتے ہیں، پھولوں میں جان پڑ جاتی ہے، اور وہ ایسے کھل کھلا کے صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ انہیں ہنسی آ رہی ہو. خندہ، خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو. تو پھول جو ہے وہ شبنم سے کھل کھلا اٹھتے ہیں جیسے کہ کوئی ہنس رہا ہو. ان کی تازگی، ان کی خوشی کا ایک طرح سے انداز ہوتا ہے. تو جس طرح شبنم پھولوں کو کھل کھلا دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ابر کرم سے بھی جو مثل شبنم رات کو آنسو بہتے تھے، جو ایک چھڑکاؤ ہوتا تھا، یہ کیا ہوا جب صبح ہوئی محشر کی صبح، تو صبح محشر پھولوں کی طرح آپ کے راتوں کے رونے نے ہمیں پھولوں کی طرح ہنستا بستا کر دیا. جس طرح صبح شبنم سے پھول کھل اٹھتے ہیں، ایسے ہی آپ کے رات کے رونے نے قیامت کی صبح ہم غلاموں کو ہنستا بستا کر دیا، اور ہم پھولوں کی طرح ہنسنے لگے، خوش ہو گئے، آپ کی شفاعت سے جنت میں چلے گئے. اب اس کو سمجھیے گا، دوبارہ سنیے. کہتے ہیں شکل شبنم راتوں کا رونا تیرا ابر کرم. ابر کرم آپ کا راتوں کو شبنم کی طرح رونا، اس کا سبب اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صبح محشر صورت گل ہم کو خنداں لے چلا. محشر کی صبح پھولوں کی طرح، صورت گل یعنی پھولوں کی طرح ہم کو خنداں لے چلا، ہم کو ہنستا ہوا لے چلا. خنداں یعنی ہنستا ہوا. ہم ہنستے ہنستے محشر میں چلے کہ کیا غم ہے جب آقا ہمارے. یہ کتنی پیاری تشبیہات ہیں، کیسے پیارے الفاظ، اور سوچ کتنی پیاری. شبنم، پھول، ہنسنا، پھولوں کا کھل کھلانا، اور محشر میں غلاموں کا ہنسنا کھل کھلانا. اس کی تشبیہات آپ نے کیسے جوڑی ہیں، یہ کمال کی ذہانت ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں کشت گانے ناز کی قسمت کے صدقے جائیے. کشت گانے ناز کی قسمت کے صدقے جائیے، ان کو مقتل میں تماشائے شہیداں لے چلا. اس شعر کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں میرے خیال سے. کشت گانے ناز کہتے ہیں جو نازوں میں پلے ہوئے ہوں، نازوں میں بڑے ہوئے ہوں، ناز ان کے اٹھائے گئے ہوں. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جان دے دی. میرے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خاندان، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا کنبہ لٹا دیا. یا من جملہ تمام ہی شہداء اکرام اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، تو ان کی قسمت پر میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں. ان کو مقتل میں تماشائے شہیدہ لے چلا. مقتل کہتے ہیں میدان جنگ کو. ان کو شہید ہونے کی جو رغبت اور جذبہ تھا، یہ جذبہ، تماشے کو جذبے کے معنی میں لیا جائے کہ تماشائے شہیدہ یعنی شہید ہونے کا جذبہ جو تھا کہ میں شہید ہو جاؤں اور یہ نظارہ میرے ذریعے بنے اور یہ تماشا میرے وجود کے ذریعے قائم ہو اور میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں اسلام کے لیے. ان کو میدان جنگ میں یہ جذبہ لے کر گیا اور انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. تو یہاں شہید، تمام کے تمام شہید بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور کشت گانے ناز
میں اہل بیت کے وہ حضرات، وہ افراد، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ بھی مراد ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اور ایک اور مفہوم بھی اس شعر کا دوسرے مصرے کے ذریعے لیا جا سکتا ہے کہ میں شہیدوں کی قسمت کے قربان، کہ ان کو مقتل میں تماشائے شہیدان لے چلا۔ ان کو سے مراد اگر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لی جائے کہ جب یہ شہداء، جب یہ رائے خدا کے مجاہد اپنی جان قربان کرنے لگے تو پیارے نبی کو ان کی محبت دیدار کے لیے اور انہیں جام جلوہ پلانے کے لیے لے چلی کہ میرے یہ پیارے، یہ میرے غلام اپنی جان دے رہے ہیں تو میں وقت آخر انہیں اپنا جلوہ دکھا دوں، جب ان کی روح قبض ہو رہی ہو تو میں ان کے سامنے پہنچ جاؤں۔ تو ان کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا جو محبت و کرم کا جذبہ ہے یہ مقتل میں لے چلا تاکہ شہداء آپ کا نظارہ کر سکے اور آپ کے جلووں میں گم ہو کر جان دے دیں۔ تو شہیدوں کے لیے تو ویسے بڑی فضیلت ہے کہ وہ جب انتقال کرتے ہیں تو وہ نظارے دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو کیا بعید کہ شہداء کو جلوہ مصطفیٰ کے بھی نصیب ملتے ہوں، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں انہیں شہید ہونے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہوگا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اختر اسلام چمکا کفر کی ظلمت چھٹی، اختر اسلام چمکا کفر کی ظلمت چھٹی، بدر میں جب وہ ہلالے تیغ براں لے چلا۔ اختر اسلام یعنی اسلام کا ستارہ، اختر ستارے کو کہتے ہیں، اسلام کا ستارہ چمکا، کفر کی ظلمت، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمت چھٹ گئی، چھٹنا یعنی دور ہونا، تو کفر کی ظلمت چھٹ گئی، اسلام کا ستارہ چمکا کب؟ بدر میں جب وہ ہلالے تیغ براں لے چلا۔ تیغ براں یعنی کاٹ دینے والی تلوار، اور تلوار آپ نے دیکھی ہوگی ہلال کی طرح ہوتی ہے، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ تلوار کرو ہوتی ہے، کروڈ اس طرح، بالکل سیدھی نہیں ہوتی، معمولی سی کروڈ ہوتی ہے جیسے چاند میں کرو ہوتے ہیں، تو آپ اسے ہلال سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ ہلال تیغ براں وہ جب بدر میں چمکی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تلوار مبارک کا یہاں بیان ہے، اس کی شان کا بیان ہے کہ جب وہ چمکی اور دشمنان اسلام کے خلاف اٹھی تو اختر اسلام بھی چمکا اور کفر کی ظلمت بھی دور ہو گئی۔ اور وہ چمکی کہاں؟ بدر میں۔ اب یہاں ایک بڑا لطیف اور بہت خوبصورت معنوی آپ نے اظہار خیال کیا ہے، معنوی طور پر ایک ملاپ کیا ہے بدر سے۔ بدر یہاں تو میدان بدر مراد ہے، میدان بدر ہی پہلا مارکہ کفر و اسلام تھا جس میں مسلمانوں نے اپنا جو سکہ جمایا وہ ہیبت بن کر کفار کے سینے پہ ہمیشہ جمع رہا، تو بدر، میدان بدر مراد ہے۔ لیکن بدر کا ایک معنی ہے چاند بھی، پوری رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اسے بھی بدر کہتے ہیں۔ تب اس شعر میں بدر بھی آ گیا اور ہلال بھی آ گیا۔ بدر پورے چاند کو کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ تو آپ دیکھیں بدر بھی ہے اس شعر میں، ہلال بھی ہے، یعنی پوری رات کا چاند بدر ہوا اور ہلال مانے پہلی رات کا چاند۔ لیکن یہاں مراد جو ہے وہ بدر سے چاند نہیں ہے، میدان بدر ہے۔ لیکن معنوی طور پر آپ دیکھیں کیسا لطیف ایک اشارہ، بدر سے چاند کی طرف بھی جا رہا ہے اور ہلال سے تو واقعی وہ پہلی رات کا چاند ہی مراد ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کمال ذہانت کے ساتھ ایک شعر میں اتنے معنی کو سمو دینا کہ پڑھنے والا جو ہے وہ معنوی سمندر میں بہتا رہے کہ کیسے کیسے نرالے الفاظ ہیں کہ مراد کچھ ہے، معنی کچھ ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور ایک بہترین دسترخوان اس کے سامنے سجا ہو۔ یہ ہوتی ہے شاعر کی کمال ذہانت، اور یہ عطا تھی میرے رب کی شہنشاہ سخن پر کہ آپ نے ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی کہ ہلال بھی ہے، بدر بھی ہے، اور یہ عربی میں ایسی آپ کی مہارت، سبحان اللہ، یہ الفاظ عربی کے، بدر، ہلال، تو یہ کمال کا ذہانت کا خزانہ اللہ نے اس خاندان کو عطا کیا تھا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاں فشانی تھی، جو قربانی تھی، اور جو اسلام کی خاطر آپ نے انداز اختیار فرمایا، اس کی بھی تعریف اور آپ کی تلوار کی بھی تعریف ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بزم خوباں کو خدا نے پہلے دی آرائشیں، بزم خوباں کو خدا نے پہلے دی آرائشیں، پھر میرے دولہا کو سوئے بزم خوباں لے چلا۔ خوباں کہتے ہیں اچھوں کو، خوب سے خوباں، اچھے، بزم خوباں یعنی اچھوں کی محفل۔ تو یہاں مراد یا تو بزم انبیاء لے سکتے ہیں
یا پوری کائنات مراد لی جا سکتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اصل اس کے وارث تو علماء اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا بنایا. تو یہ بزم خوباں، یہاں پر خوب سے خوب تر آتے رہے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے پیارے آتے رہے، نبی آتے رہے، دوسرے نبی آتے رہے، پھر نبی آتے رہے، رسول آتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بزم خوباں کو آرائشیں دی، ایک سے بڑھ کر ایک نبی، ایک سے بڑھ کر ایک خوب ہستی آتی رہی. پھر جب ایک محفل سج جاتی ہے اور عروج پہ ہوتی ہے محفل، برات سج جاتی ہے، تو آخر میں دولہا آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر میرے دولہا کو سوئے بزم خوباں لے چلا. جب سب آرائشیں جم چکی، سب خوب سے خوب تر ہستیاں آ گئیں، تو پھر ان سب کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور 12 ربیع الاول کو یہ خوب ترین ہستی بزم خوباں میں آئی. اور آپ کی چمک دمک آج بھی قائم ہے، پہلے بھی قائم تھی، آپ کے آنے سے اور یہ بزم نرالی ہو گئی. اور ایک اور معنی بھی اس کا لیا جا سکتا ہے اس شعر کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کائنات بسا دی طرح طرح کی خوبصورتیوں سے. کائنات کیسی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، چاند دیکھ لیجئے، سورج دیکھ لیجئے، ستارے دیکھ لیجئے، آسمان دیکھ لیجئے، آپ بادل دیکھ لیجئے، ہوائیں دیکھ لیجئے، آبشار دیکھ لیجئے، سمندر دیکھ لیجئے، درخت دیکھ لیجئے، ایک سے بڑھ کر ایک پتھر دیکھ لیجئے، موتی دیکھ لیجئے، ہیرے دیکھ لیجئے. کیا کچھ نہیں ہے اس کائنات کے حسن میں. اس کائنات کو اللہ نے پہلے سجایا کہ میرا حبیب آنے والا ہے. پھر جب کائنات سج گئی تو پھر اس کائنات میں میرے دولہا کو بھیج دیا. اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں یہ پہلے ہم طرز میں سنتے ہیں. اختتامیہ 5 شعر ہیں، آئیے انہیں طرز میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کچھ خلاصہ آپ کی گوش گزار کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ سرسر طیبہ کی رنگا میزیاں، اللہ اللہ سرسر طیبہ کی رنگا میزیاں، ہر بگولا نزہت سرو گلستان لے چلا، ہر بگولا نزہت سرو گلستان لے چلا. غمزدوں کو جب شفاعت نے کیا امیدوار، غمزدوں کو جب شفاعت نے کیا امیدوار، عفو خوشخبری سناتا پیش یزداں لے چلا، عفو خوش خبری سناتا پیش یزداں لے چلا. قطرہ قطرہ ان کے گھر سے بحر عرفاں ہو گیا، قطرہ قطرہ ان کے گھر سے بحر عرفاں ہو گیا، ذرہ ذرہ ان کے در سے مہر تاباں لے چلا، ذرہ ذرہ ان کے در سے مہر تاباں لے چلا. صبح محشر ہر ادائے عارض روشن میں وہ، صبح محشر ہر ادائے عارض روشن میں وہ، شمع نور افشاں پائے شام غریباں لے چلا، شمع نور افشاں پائے شام غریباں لے چلا. شافع روز قیامت کا ہوں ادنا امتی، شافع
روزے قیامت کا ہوں ادنا امتی، پھر حسن کیا غم اگر میں بار عصیاں لے چلا، پھر حسن کیا غم اگر میں بار عصیاں لے چلا۔ آئیے ناظرین، اب ان اختتامی 5 اشعار کی کچھ وضاحت اور تشریح آپ کو سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے 21 سے لے کے 25 تک اس کے آخری 5 شعر سماعت کیے۔ کلام جاری ہے مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا۔ کہتے ہیں 21ویں شعر میں شاعر مولانا حسن رضا صاحب، اللہ اللہ سرسرے طیبہ کی رنگ آمیزیاں، اللہ اللہ سرسرے طیبہ کی رنگ آمیزیاں، ہر بگولا نزہتے سروے گلستہ لے چلا۔ اللہ اللہ کا مطلب ایک تعجب کا لفظ ہے، کلمہ تحسین ہے کہ واہ واہ واہ، کیا بھائی کس چیز کی تحسین ہو رہی ہے؟ کسی پھول کی، کسی ٹھنڈی ہوا کی، کسی بہار کی، کسی آبشار کی، کسی پھوار کی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو تعریف ہو رہی ہے سرسر کی۔ سرسر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ سرسر کہتے ہیں تیز آندھی کو، جو بربادی لاتی ہے، جو تباہی لاتی ہے۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے، سرسر کہاں کی ہے؟ یہ تیز ہوا کہاں کی ہے؟ آگے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، ہے سرسر طیبہ، مدینے کی تیز ہوا ہے۔ اچھا مدینے کی ہے، پھر تباہی کہاں کی؟ پھر تو برکت ہی برکت ہے، مدینے میں خرابی کہاں سے؟ مدینے کی چیز میں کوئی تباہی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ اللہ سرسر طیبہ کی رنگ آمیزیاں، رنگ آمیزیاں یعنی رنگ بکھیرنا، خوبصورتیاں لانا۔ اب ذرا تعجب کی بات ہے، غور کیجئے کہ یہاں بات ہو رہی ہے سرسر کی، تیز آندھی کی جو تباہی مچا دیتی ہے، اور اس کی رنگ آمیزیاں۔ ارے رنگ آمیزیاں کہاں ہوتی ہے؟ سرسر کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ مدینہ جب آ گیا تو پھر تو رنگ ہی رنگ ہے، حسن ہی حسن ہے کہ مدینے کی تیز ہوا کی رنگ آمیزیاں۔ تو دیکھو کیا ہوا، ہر بگولا نزہتے سروے گلستہ لے چلا۔ بگولا یہ تیز ہوا سے نکلتا ہے، آگ کا بھی بگولا ہوتا ہے، اسی طرح تیز ہواؤں کے بگولے ہوتے ہیں، تباہی پر تباہی کر دیتے ہیں، بلڈنگیں توڑ دیتے ہیں، دیواریں گرا دیتے ہیں، سائن بورڈز گر جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مدینے کی تیز ہوا کا بگولا ہوتا ہے وہ تباہی نہیں لاتا، بلکہ وہ تو نزہت سروے گلستان لاتا ہے۔ نزہت کہتے ہیں صفائی کو، ستھرائی کو، بیوٹیفیکیشن کو۔ سرو یہ درخت کو کہتے ہیں، لمبے لمبے درختوں کا جو باغ ہوتا ہے، جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ ایک تباہی کا منظر پیش کرتا ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے، سرسر چلتی ہے، تو لمبے درختوں کے باغات میں زیادہ تباہی آتی ہے۔ جیسے سرو بھی کہتے ہیں، سرو قد آپ نے سنا ہوگا، سرو قد لمبے قد کے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو سرو ایک درخت ہے، سرو بھی ہے، سرو بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو سرو جو ہے یہ اصل لفظ سرو ہی ہے، سرو قد یہ غلط ہے لیکن اب غلط العام ہو چکا ہے۔ تو سرو کے باغ میں تو تباہی آتی ہے تیز ہوا سے، اور جتنا بڑا درخت ہوتا ہے وہ تیز ہوا میں کھڑا نہیں رہ پاتا۔ لیکن میرے مدینے کی جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہر بگولا نزہتے سروے گلستہ بن جاتا ہے، اور ان درختوں کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے دوبارہ، کہہ رہے اللہ اللہ سرسرے طیبہ کی رنگ آمیزیاں، ہر بگولا نزہتے سروے گلستان لے چلا۔ کہ ہر ہوا کا جو تیز ہوا کا جھونکا چلا، اس نے لمبے لمبے درختوں کو اور حسین و جمیل بنا دیا، گرایا کسی کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کی شان ہے، اور یہ تخیل شہنشاہ سخن بھی ہے کہ کمال ملاتے ہیں یار۔ سبحان اللہ۔ سر کی بات ہو رہی ہے، لیکن مدینے کی سرسر سے کیا جو ہے برکت ہے وہ بھی بیان کیا، اور اس سے تقابل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ عام چیز کا یہ حال ہے، مدینے کا یہ حال ہے۔ عام جو دشت ہوتا ہے وہ تباہی والا ہوتا ہے، بھوک والا ہوتا ہے، پیاس والا ہوتا ہے، گرمی والا ہوتا ہے، اور دشت مدینہ یہ حسین ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے۔ خار ہوتا ہے تو وہ زخم کر دیتا ہے، کانٹا ہوتا ہے تو بندے کو چبھ جاتا ہے، لیکن مدینے کا خار ہے تو دل میں آئے، سر پہ رکھے جائے۔ یہ ہے عاشقوں کی مدینے سے محبت کا انداز۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں غم زدوں کو جب شفاعت نے کیا امیدوار، غم زدوں کو جب شفاعت نے کیا امیدوار، عفو خوشخبری سناتا پیش یزداں لے چلا۔
غمزدوں یعنی جو غمگین ہیں، پریشان ہیں، انہیں شفاعت نے امید دلائی کہ تم فکر نہ کرو، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے میری شفاعت ہے، تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ تو جب شفاعت نے امیدوار بنایا، ہمیں امید دلائی، عفو خوشخبری سناتا، پیش یزداں لے چلا، تو پھر حضور کی شفاعت کے ساتھ ہی عفو یعنی معافی کی خوشخبری بھی ہمیں مل گئی۔ اللہ پاک کا فرمان سن لیجئے، یاد کر لیجئے، اللہ پاک کا فرمان بھی ملا کہ میرے بندو تم غم نہ کرو، اے محبوب تم انہیں کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کرم فرمایا اور عفو نے خوشخبری سنائی، عفو یعنی معافی، معافی نے خوشخبری سنائی، اور پیش یزداں اللہ پاک کے حضور ہم حاضر ہو گئے، محبوب کی شفاعت نے بھی کام کیا، اللہ پاک کی رحمت نے ہمارا کام بنا دیا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ ان کے گھر سے بحر عرفاں ہو گیا، قطرہ قطرہ ان کے گھر سے بحر عرفاں ہو گیا، ذرہ ذرہ ان کے در سے مہر تاباں لے چلا۔ بحر عرفاں یعنی معرفت کا سمندر، قطرہ قطرہ چھوٹا چھوٹا قطرہ، جب حضور کے در پہ قطرہ آیا تو وہ بحر ہو گیا، سمندر بن گیا، معرفت کا سمندر۔ مراد یہ کہ ان کے در پہ غلام آیا، کچھ بھی نہیں تھا، قطرے کی طرح تھا، خالی تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن در مصطفیٰ سے وہ عطا کیا گیا کہ وہ سمندر بن گیا۔ وہ شاعر نے کہا نا میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ اسی طرح کی بات ہے کہ قطرہ قطرہ ان کے گھر سے بحر عرفاں ہو گیا، اور ذرہ ذرہ ان کے در سے مہر تاباں لے چلا۔ مہر تاباں یعنی روشن سورج، ذرہ کہتے ہیں بالکل چھوٹا سا گھٹیا سا ایک جو ذرہ ہوتا ہے مٹی کا، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کہاں سورج کہاں وہ ذرہ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہاں ذرہ جب حاضر ہوتا ہے تو پھر مہر تاباں بن جاتا ہے، روشن سورج بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عطا مصطفیٰ کی بات ہے، یہ میرے نبی کے کرم کی بات ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں صبح محشر ہر ادائے عارض روشن میں وہ، صبح محشر ہر ادائے عارض روشن میں وہ، شمع نور افشاں پے شام غریباں لے چلا۔ صبح محشر یعنی محشر کے دن، ہر ادائے عارض روشن یعنی عارض کہتے ہیں چہرے کو، عارض روشن یعنی روشن چہرے کی ادا۔ چہرے میں کئی ادائیں ہوتی ہیں، آنکھ کی الگ ادا ہے، ناک کی الگ ادا ہے، ہونٹ کی الگ ادا ہے، تو تھوڑی کی الگ ادا ہے، تو پیشانی کی الگ ادا ہے، کان کی الگ ادا ہے، کئی ادائیں ہیں، الگ الگ بیوٹیز ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی جو بھی ادائیں تھیں، روشن چہرے کی جتنی ادائیں تھیں، آپ ذرا تصور میں لائیے، کان بھی تب شفاعت چاہ رہے ہیں، آنکھ بھی شفاعت چاہ رہی ہے، پیشانی بھی شفاعت چاہ رہی ہے، بال بھی شفاعت چاہ رہے ہیں، ہونٹ بھی شفاعت چاہ رہے ہیں غلاموں کی۔ تو یہ سارے جو ادائیں چہرہ ہے، چہرے کی ادائیں ہیں، یہ سب کیا ہوا، غلاموں کے لیے شمع نور افشاں بن گئی۔ شمع نور افشاں یعنی نور پھیلانے والی شمع، پے شام غریباں، غریبوں کی شام کو رنگین بنانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے۔ ہم غلام تھے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، محشر میں ہم تو خالی تھے، پیارے نبی کے مبارک روشن چہرے کی ادائیں شمع نور افشاں بن گئیں، اور ہم غلاموں کی شام غریباں کو روشن روشن کر دیا، اور پیارے نبی کے چہرے نے ہمارا کام بنا دیا۔ تو کتنا پیارا انداز ہے، کیسی پیاری لائن ہے، صبح محشر ہر ادائے عارض روشن میں وہ، شمع نور افشاں پے شام غریباں لے چلا، کہ ہر ادائے روشن سے، ہر ادائے چہرے سے ہم غلاموں کی شام غریباں یہ صبح پرنور بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلے اور آخری شعر میں مقطع میں کہتے ہیں شافیے روز قیامت کا ہوں ادنا امتی، شافیے روز قیامت کا ہوں ادنا امتی، پھر حسن کیا غم اگر میں بار عصیاں لے چلا۔ شافی روز قیامت یعنی قیامت کے دن شفاعت کرنے والے، قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت سے نوازیں گے انشاءاللہ، ان کا میں ادنا امتی ہوں۔ اے حسن، اگر میں ان کا ادنا غلام ہوں تو پھر مجھے کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، اگرچہ میں بار عصیاں لے چلا، گناہوں کا بوجھ لے چلا، لیکن میں ان کا امتی ہوں، غلام ہوں، انشاءاللہ ان کے کرم سے میرا بیڑا پار ہوگا۔ کلام مکمل ہوا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان امیدوں
بھری باتوں سے ہمیں بھی صدقہ ملے کوئی، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، دنیا میں بھی ہم ایسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے نقش قدم پہ چلیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عشق رسول سے ہمیں بھی کوئی حصہ ملے، قیامت میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حصہ مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔